اچھا، تو سوچئے، انصاف، علم اور رحمت، یہ صرف آپ کہہ لیں کہ بھاری بھرکم الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں، وہ ستون جن پر اسلامی تہذیب کی اتنی بڑی عظیم الشان عمارت کھڑی ہوئی۔ آج ہم ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں گے کہ یہ جو اخلاقی اصول ہیں نا، یہ صرف ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ آج کی ہماری دنیا کے لیے بھی ان میں بہت گہرے اور طاقتور سبق چھپے ہوئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سفر کچھ اس طرح کا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ اخلاق کا اصل مطلب کیا ہے، پھر ایک ایک کر کے انصاف، علم اور رحمت کے تاریخی ستونوں کو دیکھیں گے، اور آخر میں جو سب سے اہم سوال ہے کہ بھئی یہ صدیوں پرانی حکمت، یہ دانائی آج ہمارے مسائل کو حل کرنے میں کیسے مدد کر سکتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ تاریخ ہمیں اخلاقیات کے بارے میں سکھاتی کیا ہے؟ کیا یہ بس پرانی کتابوں میں لکھی کچھ اچھی باتیں ہیں، یا پھر یہ وہ زندہ حقیقتیں ہیں جنہوں نے قوموں کی، معاشروں کی تقدیریں بدل کر رکھ دیں؟ چلیں اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بالکل بنیاد کی، یعنی اسلامی اخلاقیات کی، اور اس پوری عمارت کی جڑ میں صرف ایک لفظ ہے، اخلاق۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب ہے کیا۔ دیکھیں، اسلامی سوچ میں اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، ایک لسٹ بنا دی اور بس، نہیں، یہ اس سے بہت گہرا کانسیپٹ ہے۔ یہ کسی کے کردار، اس کی نیت اور اس کے رویے، ان سب کا مجموعہ ہے۔ مطلب یہ صرف وہ نہیں جو کوئی کرتا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو وہ اندر سے ہے۔ یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا کا پورا فلسفہ ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں ہمارے پہلے ستون پر، انصاف۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اسلامی تہذیب میں انصاف صرف عدالتوں تک محدود نہیں تھا، یہ تو وہ دھاگا تھا جس نے پورے معاشرے کو ایک لڑی میں پرو رکھا تھا۔ یہ معاشرتی استحکام کی ضمانت تھا۔ ذرا اس قول پر غور کریں، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یہ بات کتنی گہری ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل چیز کردار ہے، یعنی انصاف صرف قاضی کا فیصلہ نہیں بلکہ ہر ایک فرد کی ذاتی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ اور یہ انصاف صرف کتابی باتیں نہیں تھیں، اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ قانون کے سامنے چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، سب برابر ہیں۔ کمزوروں کی حفاظت صرف ان کا مسئلہ نہیں، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی بات، حکمران بھی قانون سے اوپر نہیں تھے۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس کا مقصد سزا دینا نہیں تھا بلکہ اصلاح کرنا تھا۔ اور تاریخ ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف کوئی بہت بڑا طاقتور سرکاری عہدیدار ہے، دوسری طرف ایک بالکل عام سا شہری۔ ان کے بیچ کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور معاملہ پہنچتا ہے قاضی کے پاس، اور قاضی کسی بھی قسم کے دباؤ میں آئے بغیر صرف ثبوتوں کو دیکھتا ہے اور فیصلہ سنا دیتا ہے اس عام شہری کے حق میں۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ قانون سب سے اوپر ہے۔ اچھا جی، تو انصاف کے بعد اب چلتے ہیں اپنے دوسرے ستون کی طرف، علم کی جستجو۔ اور یہاں بھی بات صرف ڈگری لینے یا کچھ سیکھ لینے کی نہیں تھی۔ علم کے حصول کو ایک عبادت کا درجہ دیا گیا تھا، ایک روحانی سفر سمجھا جاتا تھا۔ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں رہی، یہ ایک پورا مشن سٹیٹمنٹ بن گئی۔ اسی ایک جملے نے اس دور کے مفکرین کو، سائنسدانوں کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا کہ جاؤ اور علم کے موتی چن کر لاؤ۔ اور اسی جستجو کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک شاندار سنہری دور۔ بغداد میں بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم قائم ہوا، جو سمجھیں اس وقت کی سب سے بڑی گلوبل یونیورسٹی تھی۔ وہاں یونانی، فارسی، سنسکرت، ہر زبان سے علم کو عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ میڈیسن، میتھس، اسٹرانومی، ہر فیلڈ میں ایسی ایسی دریافتیں ہوئیں جنہوں نے انسانی سوچ کا رخ موڑ دیا۔ اور ہاں، یہی وہ علم تھا جو بعد میں یورپ تک پہنچا اور وہاں رنیسا یعنی نشاط ثانیہ کی ایک بڑی وجہ بنا۔ اور اب آتے ہیں تیسرے اور شاید سب سے اہم ستون پر، رحمت یعنی کمپیشن۔ اگر انصاف اس نظام کا دماغ تھا اور علم اس کی روشنی، تو رحمت بلا شبہ اس اخلاقی نظام کا دل تھی۔ اور یہ رحمت صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ روزمرہ زندگی کا حصہ تھی۔ یہ کہاں نظر آتی تھی؟ غریبوں کے لیے خیرات میں، غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے میں، مہمانوں کی خدمت میں، اور یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ مہربانی کے سلوک میں بھی۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس کی بنیاد ہی ہمدردی پر رکھی گئی تھی۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس دور میں ہمدردی کو کمزوری نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے سب سے بڑی طاقت مانا جاتا تھا۔ یہ وہ آپ کہہ لیں کہ سوشل گلو تھا، وہ گوند جو لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھتی تھی اور ایک مضبوط کمیونٹی کی بنیاد بنتی تھی۔ تو اب ہم آتے ہیں
आखिरी हिस्से पर सवाल यह है कि ठीक है, ये सब तारीख की बातें हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या ये सदियों पुरानी हिकमत आज के हमारे जदीद दौर में कोई माने रखती हैं? क्या ये हमारे आज के मसाइल को कोई हल पेश कर सकती है? जरा इस मुवाज़ने पर एक नज़र डालें। सवालात आज भी वही हैं, बस उनकी शक्ल बदल गई है। उस वक्त सवाल था कि कम्युनिटी की दौलत को इंसाफ से कैसे तकसीम किया जाए। आज सवाल है कि आलमी माशी अदम मुसावात से कैसे निपटा जाए। उस वक्त इल्म को हासिल करने और बांटने की अखलाकियात पर बहस थी, आज AI और इन्फॉर्मेशन तक रसाई की अखलाकियात पर है। तब सवाल था कि हारे हुए दुश्मन से क्या सलूक किया जाए। आज सवाल है कि जंग ज़दा इलाकों में अमन कैसे कायम किया जाए। तो तारीख खुद को दोहरा रही है ना। और ये सब कुछ सिर्फ तारीख की किताबों में नहीं है। आज इस वक्त दुनिया भर में 1.5 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए ये अखलाकी विरासत एक मुर्दा माजी नहीं बल्कि एक जिंदा रिवायत है। तो खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि इंसाफ, इल्म और रहमत के ये तारीखी सतून ये सिर्फ म्यूजियम में सजाने की चीज़ें नहीं हैं। ये वो औजार हैं, वो फ्रेमवर्क है जो आज की इस पेचीदा दुनिया को समझने और इसके बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करने में हमारी मदद कर सकता है। तो जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़े जा रहा हूं कि आज की हमारी इस दुनिया को इन तीनों में से किस सतून की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या हमें इंसाफ की ज्यादा जरूरत है, इल्म की, या फिर रहमत की? शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर ही तलाश करना है।